غوث پاک نے اپنی خود بیان کی ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک شخص غوث پاک کو ایک خانقاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا تو سرکار غوث پاک نے اس کو 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کہا، وہ بوڑھا تھا، ابھی غوث پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس نے عرض کیا حضور سلام ایک بار کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک جواب قرض تھا وہ آج ادا کیا ہے۔ کہا قرض کب تھا؟ کہا تجھے یاد ہے جب میری ماں کے شکم میں میں موجود تھا تو تو میری ماں کے قریب سے گزرا تو تو نے اس سیدہ کو سلام کیا، میری ماں نے عذرائے حیا تجھے جواب نہیں دیا تھا تو تو نے دل میں سوچا حسین کے گھرانے کی بیٹی ہے، میرے سلام پر جواب دعائیہ کلمات نہیں دیکھتی۔ ارے سن، تیرا وہ سلام کا جواب قرضہ باقی تھا، اس لیے وہ آج میں نے چکا دیا جو تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے کیا۔ یہ ماں کے پیٹ کا وہ ولی۔ کسی نے پوچھا حضور کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا حمل کی شکل میں، تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ ان کے نانا کی شان ہے۔ غوث پاک کی شان دیکھیں، ماں کے شکم میں رہ کر کے کس طریقے سے آپ اپنی کرامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یقیناً میں اس پر دلیلیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ جس کو دلیل چاہیے مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ان کی امی نماز پڑھ رہی ہے اور آپ نے نماز میں کچھ جلدی کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کے نماز تھوڑا سا تیز پڑھنا شروع کیا تو اندر سے آواز آئی، امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کریں۔ آپ کی امی جان کہتی ہے اب تک مجھے کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، یہ امی کہہ کے لقمہ کون دیتا ہے۔ یہ میری پوری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اس کا عین بڑا حسین ہوگا، آپ کو پتا چلے گا بھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ابھی۔ اللہ اکبر، غوث الاعظم دستگیر کی امی کہتی ہے اب تک کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، امی کہہ کے کون پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ امی کہنے والے جو ہے وہ یوں اچانک تھوڑی زمین پر ابل آتے ہیں، یہ آسمان سے تھوڑی برستے ہیں۔ امی کہنے والا 2 سال تک کے دودھ پیتا ہے، تب کہیں جا کر لقمت کے ساتھ امی کہتا ہے، لیکن ابھی کوئی دنیا میں یہ امی کہنے والا کون ہے؟ تو کہتی جب پیٹ کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی، امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا، دنیا حیران ہے، عبد القادر کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں غوث آدم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ غوث آدم بچپنے کا زمانہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک گزرنے والا گزر کے جا رہا ہے اور گزرتے گزرتے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوبارہ سے آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، گزرنے والا رک جاتا ہے، رک کے کہتا ہے او صاحب زادے، میں نے آپ کو ایک بار سلام کیا تھا، آپ نے جواب 2 بار کیوں دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا او سوال کرنے والے، یاد کر ایک وقت تو اسی راستے سے گزر رہا تھا اور تو نے میرے گھر پہ سلام کیا تھا، میری ماں کام میں لگی ہوئی تھی، تیرا سلام سن نہ پائی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، تیرا سلام سن رہا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث آدم کہہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی کیا فرمایا؟ تو راستے سے گزر رہا تھا، تو نے سلام کیا، ماں میری کام میں تھی، تیرا سلام نہیں سن پائی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، تیرا سلام سن رہا تھا۔ جب نبی کے گھر کا ایک فرد پیٹ میں رہ کے گزرنے والے کا سلام سن سکتا ہے تو مدینے کا تاج
والا سلام سن سکتا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، شان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان۔ بسم اللہ کریں، قرآن شریف پڑھیں۔ استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے۔ وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ، اس کو 18 پارے یاد ہے۔ ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو۔ پیغام بھیجا ماں کے پاس، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا بسم اللہ کے لیے، اس کو 18 پارے یاد ہیں۔ تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، مجھے 18 پارے یاد ہے، جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے۔ 5 برس لوگ یہ کہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یقیناً میں اس پر دلیلیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ جس کو دلیل چاہیے مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ان کی امی نماز پڑھ رہی ہے اور آپ نے نماز میں کچھ جلدی کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کے نماز تھوڑا سا تیز پڑھنا شروع کیا تو اندر سے آواز آئی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کریں۔ آپ کی امی جان کہتی ہے اب تک مجھے کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، یہ امی کہہ کے لقمہ کون دیتا ہے؟ یہ میری پوری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اس کا عین بڑا حسین ہوگا، آپ کو پتا چلے گا بھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ابھی۔ اللہ اکبر، غوث الاعظم دستگیر کی امی کہتی ہے اب تک کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، امی کہہ کے کون پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ امی کہنے والے جو ہے وہ یوں اچانک تھوڑی زمین پر ابل آتے ہیں، یہ آسمان سے تھوڑی برستے ہیں۔ امی کہنے والا 2 سال تک کے دودھ پیتا ہے، تب کہیں جا کر لقمت کے ساتھ امی کہتا ہے، لیکن ابھی کوئی دنیا میں یہ امی کہنے والا کون ہے؟ تو کہتی جب پیٹ کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا، دنیا حیران ہے، عبد القادر کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہو؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، کہا کہ حضور کل دوپہر میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مرید آئے، کہا حضور کل دوپہر میرے گھر تشریف لائیں، قبول فرما لیا۔ تیسرے آئے، کہا کل دوپہر میں میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، قبول فرما لیا۔ یہاں تک کہ کل ہی دوپہر کی دعوت تقریباً 70 لوگوں نے دے دی اور سب کی آپ نے قبول کی، روایت میں موجود ہے۔ دوسرے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں تو گئے بھی، اور شام میں جنہوں نے غوث پاک کی مہمان نوازی کی تھی وہ آ کر کے سب کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں آج تو میرے گھر پہ سلطان الاولیاء آئے تھے، دوسرا کہتا ہے نا تم غلط بول رہے ہو، آج دوپہر میں تو میرے گھر آئے تھے، تیسرے کہتے ہیں نہیں میرے گھر آئے تھے۔ یہ بات بڑھتی چلی گئی، دعوے دار بہت ہونے لگ گئے، میرے گھر آئے تھے، میرے گھر آئے تھے۔ سبوں نے یہ کہا چلو ہماری بات کرنے سے بہتر ہے غوث پاک سے ہی پوچھتے وہ کس کے گھر گئے تھے، وہ اگر بتا دے تو ہم مان لیں گے کہ جس کے گھر وہ گئے تھے ہم اسی کی بات کو یقین سے مانیں گے۔ سب آئے، اس میں علماء بھی تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے مکان پر نہیں، کہیں باہر کسی درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حاضر ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ حضور ان کا دعویٰ ہے کہ آپ ان کے گھر کل گئے تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ آپ ان کے گھر گئے تھے، سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر آئے تھے۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، کہا لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں نے آنکھیں بند کی، پھر کہا اپنی آنکھیں اٹھا کر درخت پر دیکھو۔ درخت پر دیکھا تو ہر پتے پر غوث پاک کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 مقامات پر حاضر ہو سکتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عیسائی مبلغ آ کر کے لوگوں کو مرتد بنا رہا تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا